کوئی بھی عوامی مسائل نہیں ہے. اس میں کسی نے نہ کبھی کہا ہے کہ مہنگائی کم کریں, بجلی پٹرول گیس کی قیمتیں کم کریں, عوام کے لیے کوئی سہولت دیں. اس کا ٹارگٹ صرف ایک ہے کہ پاکستان میں ہونے والی تقرری آرمی چیف کی اس کو متنازع کیا جائے. اس کی ٹائمنگ کو جان بوجھ کر انہی دنوں پر اور اسی وقت بنائی جا رہی ہے جب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوگی, اور بار بار عمران خان کسی نہ کسی طرح اگلے آنے والے آرمی چیف کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. کہتے ہیں نواز شریف اور شہباز شریف میرٹ سے ہٹ کر تقرری کریں گے. یہ میرٹ نواز شریف شہباز شریف نے تو بنایا ہی نہیں. یہ میرٹ تو فوج خود بناتی ہے, یہ میرٹ تو ادارہ بناتا ہے. یہ لوگ جو کہ اس میرٹ پر جو کہ ٹاپ 5 جرنلز ہوں گے, وہ بھرتی کس دور میں ہوئے, ان کی ترقیاں کس دور میں ہوئی, ان میں کوئی سیاسی رول نہیں. اور عمران خان آپ کو ان 5 میں سے کس پہ اعتراض ہے بتا دیں, آپ بتائیں کیوں نہیں ہے وہ میرٹ پر. ذرا بتا دیجئے نا کہ میرٹ بار بار کہتے ہیں میرٹ پر نہیں لگائیں گے. شہباز شریف اپنا تو کوئی آرمی چیف نہیں لگائے گا, میرٹ تو پہلے سے بنا ہوا ہے, پہلے سے طریقہ کار طے ہے. اور ان تمام جو آنریبل جرنلز ہیں, ان کی ترقیاں تو خان صاحب آپ کے دور میں ہوئی. یہ ایلیجیبل آرمی چیف بننے کے تو آپ کے دور میں ہوئے, اور آپ بار بار میرٹ پر نہیں, میرٹ پر نہیں, میرٹ پر نہیں. کیا میرٹ یہ ہے کہ آر ٹی ایس سسٹم بٹھانے والا اور آپ کے لیے اتحادی اور تلاش کر کے آپ کی حکومت قائم کروانے والا یا نیب کو کنٹرول کرے تو وہ پھر میرٹ ہے؟ پاکستان میں یہ میرٹ نہیں رہا. جب تک اقتدار تھا آزادی, اقتدار چلا گیا غلامی. ہیرے ملے تو آزادی, چوری پکڑی جائے تو غلامی. سپہ سالار آپ کے ساتھ کھڑا ہو, آپ اقتدار میں ہو تو وہ ایماندار, اور سپہ سالار اگر اپنا کام کرے اور آپ اقتدار سے باہر ہو تو وہ اس پر پھر آپ تانے کستے ہیں, میر صادق اور میر جعفر کی بات کرتے ہیں. اور یہ جو بار بار, مگر ایک بات کان کھول کے عمران خان سن لیں, کسی صورت بھی آپ لانگ مارچ کی بجائے کوئی اور بھی کچھ کرنا ہے تو کر لیں, اس تقرری پر اور الیکشن کی ٹائمنگ پر کوئی اثر نہیں ہوگا. پاکستان کے بہترین مفاد میں یہ تقرری بھی ہوگی اور انتخابات اپنے ٹائم پر ہوں گے. جو آپ نے کرنا ہے, جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں وہ کر ضرور لیجئے گا. اور اس کے بعد یعنی آپ ان لوگوں کی لینگویج دیکھیں ذرا. مجھے تو افسوس ہوتا ہے, میں کسی کے بارے میں کوئی ایسی لینگویج استعمال نہیں کرنا چاہتا. یہ میں فواد چودھری صاحب نے, ہماری وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک ٹویٹ کی جس پہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے بیان پہ کہ آرمی چیف کے لگانے پر کے معاملے پر ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں, تو انہوں نے لکھا کہ تم ہو کون. تو اس پہ ذرا ملاحظہ کریں فواد چودھری صاحب کیا کہتے ہیں. یہ کیا بازاری زبان ہے, یہ ایک عورت کو کہہ رہے ہیں. اگر انفو منسٹر بن گئی ہو تو تمیز سیکھو. ایڈیٹ, شٹ اپ فواد چودھری, اپنا کریکٹر دیکھو. آپ لوگوں نے اتنے کپڑے نہیں بدلے جتنی جماعتیں بدلی ہیں. آپ بد کردار سیاسی, وہ لوگ جنہوں نے اپنے اقتدار کے لیے کوئی جماعت اور کوئی لیڈر نہیں چھوڑا, آپ ان میں سے ہیں. اور آپ ایک عورت کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ کو کوئی تمیز نہیں ہے. آپ کو تکلیف ہے کیا؟ صرف یہ کہ آپ اقتدار سے باہر. اور فواد چودھری صاحب آپ تو ہیں ہی سیاسی آلو, یعنی وہ سبزی میں بھی ڈل جاتا ہے, وہ چاول میں بھی ڈل جاتا ہے, وہ خوشی پہ بھی پکتا ہے, وہ غمی پہ بھی پکتا ہے. پیپلز پارٹی ہو تو آپ اس میں, آپ مشرف کے سپوکس مین ہو تو آپ, کاف لیگ کے سپوکس مین پرسن ہو تو آپ, اس کے بعد پی ٹی آئی ہو تو, جہاں میرا مطلب جگہ ملی ہے نکال لیتے ہیں. بات کرنے سے پہلے اپنا لہجہ اور یہ دیکھا کریں کہ آپ کس بات کر رہے ہیں. اس کے بعد دوبارہ پھر یہ میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی, یہ گھڑی والا معاملہ. کتنا اس گھڑی بکنے سے
ملک کا تو جو نقصان ہوا تو ہوا، ملک کی ساخت کا جو نقصان ہوا جو ہوا، خان صاحب کی اوقات بچانی گئی کہ آپ 2 ٹکے کی ہے، آپ کسی مہنگی یا کسی اچھی چیز آپ ملنے کے اہل ہی نہیں ہیں۔ یعنی جس پر خانہ کعبہ کی تصویر تھی، جو دنیا میں ایک گھڑی بنائی گئی، وہ آپ لوگ جگہ جگہ لے کر پھرتے رہے، اور اس عورت کے ہاتھوں، جس عورت کا کردار پورے لاہور کو پتہ ہے گوگی کا، وہ اس کو بیچنے جاتی رہی، اور پچھلے 2 دن سے بڑی مشکل سے کہتے ہیں خریدنے والا فراڈیا تھا اور بیچنے والا کیا تھا جی؟ وہ گھڑی کبھی تحفے بھی بیچے جاتے ہیں۔ فراڈ تو اس وقت ہوا جب 2.5 ارب 250 کروڑ روپے کی چیز صرف 2 کروڑ روپے دے کر 1% سے بھی کم قیمت پر آپ نے لی۔ فراڈ نمبر 1۔ دوسرا فراڈ یہ ہوا، کہا کہ ہم نے اسلام آباد میں بیچی ہے، بیچی آپ نے جا کے دبئی میں، پھر فراڈ۔ تیسرا فراڈ یہ ہوا کہ آپ نے پیسے لیے زیادہ، شو کم کیے۔ فراڈ تو فراڈیا وہ جو ساری زندگی جس کی گزری ہے، اور اوپر سے لبادہ ہے صادق و امین کا۔ عمران خان فراڈ تو تم نے کیا ہے، فراڈ تو پورے پاکستان سے ہوا ہے، اور گھڑی تو بہت بڑی چیز ہے، اور گھڑی پہ کہتے ہیں کہ میں مقدمہ کروں گا۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں فائنینشل ٹائمز پر جس طرح تم مقدمہ نہیں کیا اس کی سٹوری پر، اسی طرح جیو کی سٹوری پر بھی مقدمہ نہیں کرو گے۔ تمہیں پتا ہے تم گریبان کے اندر تمہیں پتا ہے کہ تم اندر سے کالے ہو۔ اور گھڑی تو بہت قیمتی تھی نا، اربوں کی تھی، اور تم نے تو توشہ خانہ سے یہ پرچ پیالی 3500 روپے کی خریدی ہے۔ پرچ پیالی تم نے ٹیشو پیپر باکس خریدا ہے، اور ٹیشو پیپر باکس نہیں، اس طرح کے گلدان جو کہ چند 100,000 روپے کے تھے وہ بھی نہیں چھوڑے۔ پورے کا پورا توشہ خانہ جھاڑو پھیر دیا اس میں، اور کہتا ہوں میں ریاست مدینہ کا والی ہوں۔ وہاں تو حضرت عمر فاروق پر بھی سوال اٹھتا تھا کہ یہ کرتا ایک چادر کی بجائے 2 سے بنا ہے، دوسری کہاں سے آئی ہے؟ اور تم پورا توشہ خانہ کھا گئے ہو۔ اور اس گھڑی والی جو بات ہے، اس گھڑی پر مقدمہ کرو، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ، اور اگر یہ گھڑی تم نے اس آدمی کو نہیں بیچی، فرح گوگی نے، تو گھڑی اس تک پہنچی کیسے؟ جس کو تم نے بیچی تھی اس کی منی ٹریل دو، رسید دو، بینک ٹرانزیکشن دو، انکم ٹیکس کے ڈاکومنٹ دو۔ اور تم نے کیا ڈرامہ بنایا ہوا ہے؟ یعنی 250 ارب کی چیز 1% سے بھی کم 2 کروڑ روپے دے کے تم لوٹ کے چلے گئے اس ملک کو۔ اور اس کے بعد یہ تمام سوالات کا جواب لوگ چاہتے ہیں۔ یہ اسی طرح جو JIT بنائی گئی ہے وزیر آباد پہ، وہ 3ری دفعہ بدل دی گئی ہے۔ اس پر تو سو موٹو ہونا چاہیے۔ پاکستان میں JITیاں بنتی رہی، اس میں ہیرے تلاش کر کر کے وہ JITیاں بنائی جاتی رہی ہیں، اور یہاں پر جو JIT بن رہی ہے، عمران خان کو JIT پسند نہیں آتی، روز بدل دی جاتی ہے۔ اب JIT کا سربراہ ایک سٹے شدہ DIG ہے، جو کہ سٹے پہ بیٹھا ہے، جو سسپینڈڈ ہے۔ JIT نے آج کے دن تک کوئی ایک بیان قلم بند نہیں کیا، اور JIT واحد پاکستان کی JIT ہے جس میں کوئی ایجنسی شامل نہیں ہے۔ کوئی JITs ایسی نہیں ہوتی جس میں ایجنسیاں نہ ہو۔ یعنی آپ نے جو رزلٹ بنایا ہے وہ اپنے ہسپتال سے بنایا، کسی اور سے نہیں۔ JIT بنائی ہے تو اپنی پسند کا CCPO لاہور پہ بنائی ہے، کیونکہ وہ اس وقت آپ کے کام وہی اسی طرح کے افسر آ سکتے ہیں، سسپینڈڈ، اور جو کہ آلریڈی چارج شیٹ کیا گیا ہے جس کو۔ اس کے بعد اس میں کسی ایجنسی کا کوئی آدمی شامل نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں قوم دیکھ رہی ہے، اور وہ آدمی جو کہ معظم شہید ہوا ہے، جو کہ سیاسی کارکن ہے، وہ کس کے بلٹ سے ہوا ہے؟ وہ پستول کی گولی سے نہیں ہوا۔ وہ اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ جو پنجاب حکومت نے بنائی ہے وہ کہہ رہی ہے وہ تمہارے گن مین کی گولی سے مارا گیا اس کو۔ اور یہ کیسی بات ہے
کہ گولی چلانے والے کے بالکل پیچھے تمہارا بندہ کھڑا تھا جس نے اس کا ہاتھ پکڑنا تھا، اور اس کے بعد صرف ایک بات نہیں، 4 گولیاں لگی ہو تو 4 کلومیٹر دور بھی ہسپتال ہو تو وہاں بندہ جاتا ہے، 400 کلومیٹر دور نہیں جاتا۔ یہ ساری چیزیں یہ اب آہستہ آہستہ آپ اس کو چھپا نہیں سکتے۔ جے آئی ٹی پر شدید تحفظات ہیں۔ جو لوگ ایف آئی آر درج نہیں عمران خان تم جیسا کر سکا، وہ کہتا ہے میں ایبسولوٹلی نوٹ کہوں گا امریکہ کو۔ جو اپنے وزیر اعلیٰ سے ایک ایف آئی آر نہیں کروا سکا، وہ قوم کو آزادی دلوائے گا۔ جو اپنے وزیر اعلیٰ سے اپنی مرضی کی ایف آئی آر نہیں کروا سکا، وہ کہتا ہے میں پاکستان میں انقلاب لاؤں گا۔ تمہارے لیے انقلاب صرف ہیرے کی انگوٹھیاں ہیں اور ہیروں کی گھڑیاں ہیں کہ تم آؤ، کھاؤ اور گھر چلے جاؤ۔ میں اسی بات کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کوئی اگر سوال ہے تو میں حاضر ہوں۔ جوسف، یہ جو گھڑی کی قیمت ہے وہ کہہ رہی گھڑی ساز کمپنی جو ہے اس نے کہا ہے کہ 250 لاکھ ڈالر کی ہے، جبکہ جو ملک بات کر رہی ہے، جو میڈیا پہ بھی سوشل میڈیا پہ 1.70 کروڑ یا اس سے زیادہ مالی ہے، اس حوالے سے کوئی اتھینٹک انفارمیشن آپ کے پاس ہے؟ دیکھیں، یہ جو گھڑیاں ہیں یہ کوئی عام کمپنی کی گھڑیاں نہیں ہیں۔ یہ دنیا میں ایک گھڑی بنی ہے اور یہ کمپنی دنیا میں مہنگی ترین گھڑیاں بنانے پہ مشہور ہے۔ اس کی گھڑی جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ مہنگی وہ بکتی رہی ہیں۔ 5 کروڑ ڈالر کی گھڑیاں، 5.5 کروڑ ڈالر کی گھڑیاں بھی اس کمپنی کی بکتی رہی ہیں، اور یہ اسپیشلی ایک گھڑی پوری دنیا میں بنوائی گئی۔ اس کی قیمت وہی کمپنی لگا جا سکتی ہے جس نے یہ بنائی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ نایاب ہے، لیکن اس کی کم از کم قیمت جو ہے وہ اس نے لگا کر بتائی ہے، جو پاکستان کے آج کے مطابق 260 کروڑ یعنی 2 ارب 60 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ آپ یہ لکھائیں اندازہ کہ اس آدمی نے جو اس میں ہیرے لگے ہوئے ہیں، اس پین میں، اس کی گھڑیوں میں اور جو انگوٹھی میں، اگر ایک ایک ہیرے کی قیمت لگائی جائے تو اس آدمی نے 1000 روپیہ لگائی ہے، یعنی 1000 روپیہ، اور اس میں سے 500 روپیہ دے کے وہ ہیرا لے لیا ہے۔ مجھے دنیا میں کوئی ہیرا بتا دے جو 500 روپے کا ملتا ہے، اور اتنے بڑے ہیرے کہ دنیا میں وہ نایاب ہے جو انگوٹھی میں لگے تھے، وہی کروڑوں روپے کی ہے۔ ابھی تو اس کے بعد ایک اس کی گھر والی کو بھی سیٹ دیا گیا تھا اسی کمپنی کا، اس کی گھر والی نے وہ بھی کوڑیوں کے بھا لیا ہے اور بیچا جا کے کروڑوں میں ہے، وہ بھی اسی کمپنی کا سیٹ ہے۔ وہ بھی اسی طرح غیر ملکی لوگوں نے ان کی گھر والی کو دیا عزت کی جگہ پر، لیکن کیا پتا تھا کہ یہ عزت نہیں، ان کو مال چاہیے، وہ بھی بکا ہے۔ وہ بھی 40 کروڑ روپے کا تقریباً سیٹ تھا ہیرو کا، جس کو کوڑیوں کے بھاؤ لے کر اور اس کو بھی اسی طرح عالمی منڈیوں میں بیچ کے پاکستان کو کی عزت میں کمی کی گئی ہے۔ صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ نئی تعیناتی پر اثرات ہونے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کیا جا رہا ہے، تو نئی تعیناتی جلد از جلد کر کے یہ سارا فلاپ کیوں نہیں کر دیا جاتا اور بار کیوں نہیں بٹھا دیا جاتا، اور مزید کتنا وقت لگے گا ابھی تعیناتی؟ دیکھیں، جو تعیناتی ہے، ہم نے پہلے کہا تھا کہ لانگ مارچ سے بالکل یا کسی پریشر کے بغیر ہوگی۔ وہ اپنا اس کا ٹائم سیٹ ہے جب وہ کرنی ہے، یعنی ہم گھبرا جاتے ہیں جی کہ کیونکہ لانگ مارچ ہو گیا ہے تو آج ہی اس کو لگا دیں۔ کیوں لگائیں جی؟ ہمیں اعتماد ہے، اور ہم نے کوئی آئین قانون سے ہٹ کر تو کوئی کام نہیں کرنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ تعیناتی کے لیے پریشر یہ جتنا مرضی ڈالیں، یہ اتوار کو لانگ مارچ لے کر پہنچے، سوموار کو پہنچے، منگل کو پہنچے، تعیناتی اپنی ٹائمنگ پر ہوگی، اور تعیناتی کے لیے خان صاحب کی جو خواہش ہے وہ پوری نہیں ہوگی۔ جی بالکل، دیکھیے جی، میاں صاحب کی واپسی انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن سے پہلے ہوگی۔ اس کے لیے جو کوئی ڈیٹ جو ہے وہ خود پارٹی دے گی، لیکن وہ الیکشن سے پہلے ہوگی۔ ابھی اس کی تاریخ کا تعین نہیں کیا گیا، اور اس پہ باضابطہ جو
مشاورت ہے وہ بھی ابھی پارٹی کیا کہتے ہیں کرے گی، کیونکہ انتخابات میں بھی وقت ہے اور وہ ایک سیاسی لیڈر ہیں، تو ان کی آمد کا فیصلہ ایک سیاسی فیصلہ ہوگا، اس کا فیصلہ پارٹی کرے گی۔ پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ الیکشن سے پہلے آئیں گے، لیکن کب آئیں گے اس کا ابھی تعین نہیں کیا گیا۔ پرائم منسٹر کی بیماری کو لے کے یا کووڈ کو لے کے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے جگہ جگہ پہ کہ یہ اپنے ساتھیوں سے ملنا نہیں چاہ رہے، مشاورت نہیں کرنا چاہ رہے، اس والے سے کیا کہیں گے کہ تعیناتی کے ساتھ ان کی بیماری کو بھی جوڑا جا رہا تھا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے، انہیں ہر چیز جو ہے نا وہ تعیناتی سے جڑی لگتی ہے۔ وہ اپنا پورا جو ایک آئینی عمل ہے وزیر اعظم اس کو انجام دیں گے احسن طریقے سے اور بغیر کسی پریشر کے وہ انجام دیں گے۔ ہاں اللہ وہ بیمار ہوئے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بیماری یا کوئی اور کوئی چیز اس میں حائل نہیں ہوگی۔ تمام اس کے لیے جو پیرامیٹرز ہیں اس تعیناتی کے لیے آئینی طور پر وہ پورے کریں گی وزیر اعظم۔ جب تک میاں نواز صاحب نہیں آتے واپس، مریم نواز صاحبہ بھی ان کے پاس رہیں گی یا بھی نئی تعیناتی کے بعد آ جائیں گی واپس؟ دیکھیے مریم صاحبہ کا پاکستان آمد کوئی تعیناتی سے جڑی نہیں ہوئی، وہ بہت دیر بعد اپنے کچھ ذاتی ان کا کوئی ایک میڈیکل کا معاملہ تھا اور یہ اسی وقت چیزیں سامنے آئی تھی جب وہ نیب کی حراست میں تھی، جب وہ جیل میں تھی اور پاکستان کی کے ڈاکٹرز نے لکھا تھا کہ اس کا علاج جو ہے وہ یہاں پہ ممکن نہیں ہے۔ چند ایک ایسی چیزیں ہیں اس کا سے کوئی نہیں ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ جلد پاکستان اسی سال پاکستان آ جائیں گے۔ جو صاحب یہ سیاستدانوں کی ویڈیو ریلیز کی جا رہی ہیں، اس میں پاکستان کی جو عالمی سطح پہ بدنامی ہوتی ہے، کہ آپ کی حکومت اس حوالے سے کوئی قانون سازی کر رہی ہے اس چیز کو روکنے کے لیے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ قانون سازی اس پہ دیکھیں یہ جو ایک کچھ ویڈیوز کا کہہ کے کئی لوگ تو صرف ہمدردی لینا چاہ رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ایک چھوٹی بات ہے اور ایسے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ پہلی دفعہ پاکستان کے میں سیاسی کوئی تحریک ہے جس میں جیسے ہی سیاسی ورکر پی ٹی آئی کا کہیں گرفتار ہو تو وہ کہتے ہیں جی میرے کپڑے اتر گئے تھے، مجھے ننگا کر دیا تھا، میرے ساتھ فلانی زیادتی کر دی تھی۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی سنا نہیں گیا۔ یہ لوگ جان بوجھ کر یہ کام کرتے ہیں اور اس کے بعد جب ان کے میڈیکل ہوتے ہیں تو پھر نہ کوئی اس زیادتی کے شواہد ملتے ہیں، نہ ان سے تشدد کے شواہد ملتے ہیں۔ یہ کیسی زیادتی اور لیکن جو قرضے ہیں وہ بڑھتے ہیں اور یہ صرف لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ